ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کی ان خدمات کا ذکر کرتے ہیں جو امت مسلمہ کے لیے جماعت نے سر انجام دی۔ پروگرام کے شروع میں ہم نے حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ذکر کیا، کا ایک اجمالی تذکرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے دور کا ذکر ہوا۔ اب ہم پروگرام کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود کی خدمات کا ذکر چل رہا ہے، جہاں آپ نے استحکام خلافت کے لیے اور خلافت کے اوائل میں جو خدمات سر انجام دی ہیں، وہاں آپ نے امت مسلمہ کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اگر ہم پیشگوئی مسلح موعود کو دیکھیں اور ان کے چند الفاظ کو میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرتا ہوں قبل اس کے کہ میں اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کروں۔ اس میں آتا ہے پیشگوئی مسلح موعود میں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ میں اس پروگرام میں مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ مولانا عبدالباسط شاہد صاحب ہیں اور مکرم نصیر احمد حبیب صاحب ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے پیشگوئی کے الفاظ پڑھ کر سنائے ہیں، پیشگوئی کے الفاظ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیادت تھی وہ صرف جماعت احمدیہ کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی اہمیت کی حامل تھی۔ اگر اس پیشگوئی کے حوالے سے اس کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالیں تو۔ یہ بڑا ضروری سوال ہے کہ جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس دور میں جماعت کی رہنمائی کس عظیم شخصیت کے ہاتھ میں تھی۔ پیشگوئی مسلح موعود عام طور پہ ذکر چرچا اس کا رہتا ہے جماعت میں، لیکن اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بار بار اس کو ذہن میں لانا چاہیے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، خدا تعالیٰ کے اس انعام اور احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پیشگوئی کا ایک سرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یتزوج ویولد لہ، کہ آنے والا شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی۔ اب ظاہر ہے شادی اولاد یہ تو کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وحی الہی اور منشا الہی کے مطابق آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے اس اولاد کی کوئی خاص صفات دیکھ لی ہیں اب کشفی نظارے میں جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس یتزوج و یولد لہ کی تشریح اور تفسیر اس پیشگوئی میں ملی ہے کہ موعود بیٹا کن کن صفات کا حامل ہوگا، یعنی وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ کوئی اولاد ہوگی، خاص اولاد ہوگی، خاص شان کی اولاد ہوگی، اور جس میں سے ایک بیٹا ایسا بھی۔ پھر اس پیشگوئی کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا کو دعوت دی کہ میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا نشان ثبوت دے سکتا ہوں، میں اسلام کی صداقت کا ثبوت دے سکتا ہوں، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نبی ثابت کر سکتا ہوں، میں قرآن کو زندہ کتاب ثابت کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں۔ تو جب ساری دنیا میں یہ اس قسم کے اعلان اور اشتہار شائع ہوئے تو قادیان کے کچھ معزز غیر مسلم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا حق ہے، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، آپ نے ساری دنیا کو یہ دعوت دی ہے تو ہمیں بھی آپ کو نشان دکھائیں۔ تو یہ نشان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، یہ نشان تو ہے ہی، غیر مسلموں کی درخواست پہ یہ بات شروع ہوتی ہے، گویا یہ عام چیز ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، میں یہ واضح کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
کسی بیٹے کے لیے دعا نہیں کی تھی کہ اے خدا مجھے بیٹا عطا فرما، دعا یہ نہیں تھی۔ ویسے حضور نے دعا کی ہوگی، اولاد کے لیے ضرور کی ہوگی، لیکن اس موقع پہ جو حضور 40 دن کے لیے ہوشیارپور، انڈیا میں قصبہ ہے ہوشیارپور، مشہور قصبہ ہے، حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں اپنے 40 دن مسلسل دعاؤں میں اپنا وقت گزارا، جسے عام طور پہ چلا کشی کہا جاتا ہے۔ مسلسل 40 دن آپ نے وہاں پہ خاص دعائیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ کو غیر معمولی نشان دکھائے۔ دعائیں کی گئی ہیں صداقت اسلام کے اظہار کے لیے غیر معمولی نشان کی۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے نشان کیا دیا، یہ بات کی بات ہے۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا پہ ظاہر ہو کہ اسلام زندہ مذہب ہے، قرآن زندہ کتاب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، جو پیغام تھا آپ کا، تو اس کے مطابق آپ نے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ آپ کو ایسی خوبیوں اور صفات کا لڑکا دیا جائے گا۔ آپ نے چند باتیں اس میں پیشگو مسلم موعود میں سے پڑھی بھی ہیں، تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ملی اور فرمایا کہ اس کے موافق جو تو نے مانگا، یہ بڑی بات ہے۔ مسیم علیہ السلام نے گریہ وزاری کی، 40 دن مسلسل دعائیں کی، اور اس کے موافق آپ کی دعائیں قبول ہوئی، اس کے موافق آپ کو نشان دیا گیا۔ وہ نشان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی صفات کا حامل ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ نشان مانگا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشان دیا ہے، اور یہ اس قسم کا نشان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کام جو ہے وہ مسلسل آگے جاری رہے گا، اور وہ اس طرح اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ساری دنیا تک اس کا فیض پہنچے گا، ساری دنیا تک اس کے فوائد پہنچیں گے، ساری دنیا تک اس کی تاثیرات پہنچیں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی، اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، بہت سی صفاتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایسا نشان ہے جس کی اہمیت کو کسی لحاظ سے، کسی پہلو سے بھی دیکھا جائے تو یہ غیر معمولی نشان ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ بڑی اہم پیشگوئی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ مردہ کو زندہ کرنے سے بھی بڑا نشان ہے۔ یہ ایسا نشان مردہ کو زندہ کرنے کا نشان نہیں ہے، مردہ کو زندہ کرنے سے بھی بڑا نشان ہے۔ مردہ کو زندہ کرنا ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو یہ طاقت دی جائے، یہ اعجاز دیا جائے کہ اس کی دعا کی برکت سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور بعض بزرگوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ بات ساری باتیں درست ہیں اور ایسا ہوا ہے، تو جس نے دیکھا ہوگا اس کو فائدہ ہوا ہوگا اس کا۔ وہ اعجاز وقتی تھا، محدود تھا، لیکن ایسا نشان کہ جو ہمیشہ جس کا اثر آگے دنیا میں نظر آئے، وہ تو اس قسم کا نشان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ مردہ سے بھی، یہ مردہ کو زندہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا نشان ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حضور نے جب یہ پیشگوئی فرمائی ہے، جب آپ کو یہ خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، یہ بشارت ملی ہے، آپ کی عمر قریب 50 سال تھی۔ ایک نوجوان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جس نے شادی کی ہو اور ابھی نوجوان ہے، کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا آج بڑی سائنس نے ترقی کر لی اور بڑے علوم اور ایجادات اور انکشافات ہو چکے ہیں، آج بھی اس دور میں بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسی بیسیوں بلکہ سینکڑوں مثالیں ملیں گی کہ شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں ہر طرح کی۔ وہ ہمارے ہاں تو ایک کے بعد دوسری شادی اور تیسری شادی بھی وہ لوگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طرح اولاد ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ کسی کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ کسی کا کوئی بحث نہیں چلتا ہے، صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہاں ہمارے ہاں تو اس کا بہت زیادہ اس کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، تو ہر طرح سے وہ ڈاکٹر، حکیم اور اتباع، بلکہ بہت سے ڈاکٹروں اور طبیبوں کا تو کاروبار ہی یہ بنا ہوا ہے وہاں پہ، کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسی دوائی دیں گے یا ایسا علاج کریں گے، حالانکہ وہ بھی ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ بیٹا پیدا ہو اور وہ بیٹا لمبی عمر پائے، بیٹا پیدا اور لمبی عمر پائے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ پھر یہ کہ بیٹا پیدا ہو، لمبی عمر پائے، اور اس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، تو اس میں بہت سے نشانات ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی اس وقت تک باقی رہنی چاہیے جب تک یہ نشان ظاہر ہو، حضرت ام المومنین حضرت اماں جان کی زندگی اس وقت تک رہنی چاہیے جب یہ نشان ظاہر ہو، پھر وہ بیٹا پیدا ہو، یعنی یہ تو 3 جانوں کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مردہ کو زندہ کرنے سے بھی بڑا نشان ہے یہ،
اور پھر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کیا کہ بعض مخالفوں نے اس پر اعتراض شروع کر دیے۔ میں اس ہندو آریہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا اس مبارک موقع پہ، جس نے اپنی طرف سے بہت سی فضول باتیں کی کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ 3 سال میں یہ ہوگا اور ان باتوں میں سے کوئی بات پوری نہیں ہوگی۔ مجھے اس شخص کا، اس منحوس کا نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا اس موقع پہ، یہ ایسی ہم بابرکت بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے لیکن ایسے جیسے منہ چڑھایا جاتا ہے بات کر دی کہ مرزا نے یہ کہا کہ 9 سال کے عرصے میں یہ ہوگا، میں کہتا ہوں کہ 3 سال کے عرصے میں بالکل ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو وہ 3 سال کا عرصہ گزرا اور اس کے بعد اس کا اپنا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، وہ مسیح موعود زندہ رہے، مسیح موعود علیہ السلام کی ہم وہ اولاد ہوئی، اور اب ہم نتائج اس کے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور مخالف تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی اولاد منقطع ہو جائے گی اور کوئی نام نشان لینے والا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا، نام نشان ختم ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ لاولد مرے گا، اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ حضور اس کا تو بچہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اس بچے کا بھی بچہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک طرف یہ ہے کہ ایک زندگی بچائی جا رہی ہے، دوسری بچائی جا رہی ہے، تیسری بچائی جا رہی ہے، یعنی اس لیے حضور نے فرمایا کہ مردہ کو زندہ کرنے سے بھی بڑا نشان ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ کہ بے نام و نشان ہو جائے گا، حضور فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ شخص لاولد رہے گا۔ اور جب یہ بتایا گیا کہ اس کا تو بیٹا موجود ہے، آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹے کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا نشان ہے یہ، اور ویسے ہی پھر وہ ظاہر بھی ہوا۔ تو بہرحال حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق جو پیشگوئی تھی، اس میں اس کا چرچا، اس کی شہرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اور عجیب بات ہے، یہ نشان جو تھا، یہ پیشگوئی جو تھی، یہ تو صداقت اسلام کے ظہور کے لیے تھی۔ اس کا مقصد صداقت اسلام کا ظاہر کرنا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار تھا، قرآن مجید کی عظمت کے اظہار تھا۔ لیکن مسلمانوں نے بھی اس کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ جیسے مجھے تو پنجابی کی بات یاد آتی ہے کہ شریکاں دی کندھ ٹہ جائے اپنی لت تھلے آ جائے، لے کہ دشمن کو ضرور نقصان پہنچے، بھلے ہمیں بھی کوئی نقصان۔ بھئی دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے مخصوص اولاد ہوگی اگر تمہیں اسلام سے محبت ہے، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو جب یہ پیشگوئی پوری ہونے کا وقت آتا ہے تو مخالفت شروع کر دیتے ہو۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسا اسلام کا دعویٰ ہے؟ یعنی یہ تو در پردہ مخالفت کرنے والی بات ہے کہ حضور کی بات پوری نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور ایسے نہ ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ پورا ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو نشان ملا تھا وہ نشان ظاہر ہوا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ان برکات کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ اس کے متعلق مسائل کے رنگ میں بحث کرتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے نتائج پیش کرتے ہیں۔ تو پیشگوئی مسیح موعود ایک ایسی پیشگوئی ہے جس کا افاضہ اور جس کا اثر آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کی صداقت کا ایک نشان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو تبلیغی مارکے ہیں، جو جتنے بھی کام ہیں، وہ جماعت احمدیہ سے نہیں بلکہ وہ ریلیونٹ ہیں سارے اسلام کے ساتھ۔ صداقت اسلام کو اسلام نے ذکر کیا ہے، جتنے بھی آپ کے کام ہیں جو آپ نے تحریکات شروع کی ہیں وہ اسلام کے لیے شروع کی ہیں۔ تو اگر اس حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں، یعنی کس طرح، یعنی جو میں نے ذکر کیا تھا کہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، تو اسلام کو اس سے یہ کس طرح ریلیونٹ ہے، یعنی پوری امت کے لیے یہ کس طرح اہمیت کی حامل ہے یہ بات؟ جیسے میں عرض کر چکا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ قرآن کی عظمت ظاہر ہو، قرآن کی شان ظاہر ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہو، تو یہ تو ہر مسلمان کے لیے باعث خوشی بات ہے۔ ہر مسلمان کا یہ مقصد ہے، ہر مسلمان ایسا چاہتا ہے، ہر مسلمان کو یہ ایسا مانگنا چاہیے، خواہش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ اس کی وسعت ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے ہم آگے مختلف مواقع آئیں گے، جیسا موقع ملے گا یہ باتیں ایک ایک کر کے تشریح اور تفصیل سے انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ بہرحال یہ نشان ہے اس قسم کا کہ جس کی برکات جو ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلی، اور قوموں نے اس سے برکت پانی تھی، قومیں اس سے برکت پا رہی ہیں۔
تو یہ ایسی محدود چیز نہیں ہے، غیر محدود چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ایسے غیر محدود رنگ میں ہوتا ہے۔ ابھی جیسے کہ گزشتہ پروگراموں میں حبیب صاحب ہم ذکر کرتے آئے ہیں کہ حضور کی جو خدمات کا جو جماعت کے استحکام کے لیے تھیں، لیکن بعض باتوں سے بلکہ تمام باتوں سے علم ہوتا ہے کہ وہ اقدامات صرف جماعت کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام اسلام کی ترقی کے لیے وہ کام تھے جو آپ نے شروع کیے تھے، اور اسلام کے عظیم شان جو کام تھے سارے اسلام کی ترقی کا پیش خیمہ ہی تھے وہ۔ اس کے متعلق اگر کچھ روشنی ڈال دیں، جو تحریکات آپ نے شروع کی ہیں، جو ہماری قربانی کی ہے دوسری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ عالم اسلام میں ایک کنارے سے لے کے افریقہ سے لے کے ہم ہندوستان تک چلتے ہیں کہ کیا ہوا ہے 18ویں 19ویں صدی میں۔ نائجیریا میں ایک مجدد آئے ہیں، ایک طرح سے مجدد ہی انہیں کہا جاتا ہے، عثمان فودیو۔ پھر طرابلس میں محمد علی ابن سنوسی، پھر سوڈان میں مہدی سوڈانی، پھر حجاز میں محمد بن عبد الوہاب، پھر انڈیا میں سید احمد شہید۔ اگر ان تمام موومنٹس کو آپ دیکھ لیں، ان میں ایک بات جو ہے وہ آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ مارل ریوائول ہے، اخلاقی احیاء ہے تھرو پولیٹیکل ایکشن۔ ایک بات آپ کو ان میں کامن اور ایک مشترک نظر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری موومنٹ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں، یہ موومنٹس پولیٹیکل ایکشن میں ناکام ہو گئیں، مارل ریوائول کا پہلو ممکن ہے چلتا رہا ہو، پولیٹیکل ایکشن کے تھرو یہ کرنا چاہتی تھی وہ اس میں ناکام ہوئی۔ پھر دوسرا جسے سر سید احمد خان، مفتی محمد عبدو، ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ویسٹ سے چیزیں کچھ اڈاپٹ کی جائیں، اس کے ذریعے سے کیا جائے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ سارے ہی یہ سمجھتے تھے کہ جو زمین ہے اس پہ کچھ کرنے سے ہمارا جو ہے دین جو ہے درست ہوگا۔ یہ جتنی میں نے مذہبی تحریکیں گنی ہیں وہ تو اپنے اس طرح چلے گئیں کہ اب پرورش گلشن غم کوئی اور کرے، دوستو بس ختم ہوئی دیدہ ترکی شبنم، وہ تو چلی گئی۔ اور ویسٹ والے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو جماعت ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان کو ہم اس لحاظ سے کہہ دیتے ہیں یہ آسمانی تحریک تھی کہ یہ زمین کو درست کر رہی تھی آسمان کے ذریعے سے، کہ پہلے اپنا تعلق آسمان پہ درست کرو، زمین خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ کانٹیکسٹ تھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ کوئی بات تھی، بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی علمی اور مذہبی اور سوشل ریفارمر شخصیت ہے جس نے جدید دور میں دو قومی نظریے کو اجاگر کیا ہے، اور اورنگزیب کے بعد بلا شبہ وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب سے بڑی شخصیت ہے۔ اس نے جب حضرت صاحب کی کتابیں دیکھیں، انہوں نے کہا جی ایک کوڑی کا فائدہ نہیں ہے، ان لگ رہا تھا کہ آسمان کے ذریعے سے نہیں، زمین کے ذریعے سے ہی کریں گے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال بیان کر دیتا ہوں۔ 1970 میں ایک مضمون شائع ہوا ڈاکٹر فضل الرحمان کا، مڈل ایسٹ، جرنل آف مڈل ایسٹ اسٹڈیز میں، اور ڈاکٹر فضل الرحمان وہ آدمی ہے جس نے آئلی قوانین بنائے ہیں پاکستان کے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ رہے ہیں، شکاگو یونیورسٹی میں وہ رہے ہیں، اور بڑے ریناؤنڈ اسکالر ہیں اسلام کے جدید دور کے، فوت ہو گئے ہیں 80s میں۔ ان کا مضمون شائع ہوا، انہوں نے یہ لکھا اس مضمون میں کہ جو ہم گیپ فل کرنے جا رہے تھے، اکنامک گیپ مغربی دنیا کے ساتھ، ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ، اور مغربی جو اکانومسٹ تھے وہ ہمارے رہنما تھے، ہماری مدد کر رہے تھے، بعد میں جا کے یہ ظاہر ہوا کہ مادی فیکٹر کے علاوہ ایک انٹینجیبل فیکٹر، ایک غیر مادی فیکٹر، اخلاقی پہلو بھی ہے، جس کے فقدان کے باعث ہر ایک منصوبہ ناکام ہوا ہے۔ اور یہی بات تھی حضرت مسیح موعود کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ اس کو درست نہیں کرتے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہر جو منصوبہ ہے وہ آپ کا فیلیور کے ساتھ جا کے ملا ہے، ناکام ہوا اس بنیاد پہ۔
تو اب ان کی کتابیں ریلیونٹ ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ میں ایک اور مثال بیان کرتا ہوں کہ کتابیں جنہوں نے کہا تھا کہ ریلیونٹ ہے، ان کا بھی ایک بیٹا تھا اور سیدنا محمود بھی تھے. اس کی تربیت انہوں نے اپنے انداز فکر پہ کی اور سیدنا محمود کی تربیت اپنے انداز فکر پہ ہوئی. اس کے پاس فیضان نظر تھا صرف. تو ان کا جو بیٹا تھا اس کے حصے میں کیمبرج اور آکسفورڈ کی ہوائیں آئیں، اور جو سیدنا محمود تھے ان کے حصے میں بیت الدوا اور مسجد مبارک. ایک ترقی کرتا ہوا، منزلیں پہ منزلیں مارتا ہوا، جسٹس کی کرسی پہ براجمان ہوا جب لوگوں کو چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں ملتی تھی. اور دوسرا مکتب کی چٹائی پہ بیٹھا معارف قرآنی پہ غور کرتا رہا. یہی کل کائنات تھی اس کی. ایک کا سامان نظارہ جلوہ دانش فرنگ تھی، دوسرے کی آنکھ کا سرما خاک مدینہ و نجف. اور رزلٹ اس کا کیا نکلا کہ اس نے اور جسٹس صاحب نے کثرت بے نوشی سے اپنی رگوں میں اندھیرے بھر لیے، اور سیدنا محمود نے 1928 میں پوری دنیا میں سیرت ڈے منا کے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیا. ایک کو بنے بنائے ادارے کا بیڑا غرق کر دیا، اور سیدنا محمود نے ادارے قائم کیے. اس کو ادارے سے الگ کر کے ادارے کو بچایا گیا، اور سیدنا محمود کو کہا گیا، علامہ اقبال نے کہا مرزا صاحب کشمیر کمیٹی کی قیادت کا بیڑا نہ اٹھایا تو کام نہیں چلے گا. ایک کے پاس فیضان نظر تھا، دوسرے کے پاس مکتب کی کرامت تھی. تو یہ وہ بات تھی جو حضرت مسیح موعود کر رہے تھے، باوجود کہ سیدنا محمود کی کوئی ایسی تربیت نہیں ہوئی تھی. ملی خدمات بھی ان کی بے مثال ہیں، وہ دینے میں کامیاب ہو گئے. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جب 1914 میں 12 اپریل کو وہ بلائی ہے پہلی مجلس شورا اور اس میں منصب خلافت پہ تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے قوم زندہ کیسے ہوتی ہے. سورہ بقرہ کے بارے میں انہوں نے لکھا، اس میں بتائے گئے ہیں کہ کیسے قومیں زندہ ہوتی ہے. جب ایک بار مردہ ہو جاتی ہیں تو پھر زندہ کیسے ہوتی ہیں. اور وہ تبلیغ کا کام ہے، وہ تزکیے کا کام ہے، وہ قرآن پہ عمل کرنے کا نام ہے، وہ قرآن کی حکمت بتانے کا نام. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس میں حکمت کیا ہے قرآنی معارف میں. اور انبیاء کے کام کو ہی خلفاء آگے بڑھاتے ہیں. جب تک ہم تبلیغ کو لے کے آگے نہیں نکلتے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا. ہمیں تبلیغ کے لیے کہا گیا ہے، اپنے اوپر اسلام نافذ کریں اور تبلیغ کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تبلیغ کی. آپ نے خط لکھا کسریٰ کو، اس نے نامہ مبارک چاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آپ نے دعوت اسلام دی کیسر کو، اس نے اعراض کیا، کیا نتیجہ نکلا. ہم نے وہ تبلیغ کرنی ہے. اب کیا ہے، اس زمانے میں بادشاہ خالق و مخلوق کے درمیان حائل تھے، پیران کلیسا خالق و مخلوق کے درمیان حائل تھے. خدا تعالیٰ نے اسلام کے میسج پہنچانے کے لیے تمام رکاوٹیں دور کر دیں. اب اس دور میں پرائیویٹ بندے اور خدا کے درمیان سٹیٹ حائل نہیں ہوتی. ہم مجرم ہیں. کنتم خیر امتی اخرجت للناس، ہم اس لحاظ سے ہم نکالے گئے ہیں، ہمارا کام ہی ہے کہ تبلیغ کرنی. یہی کہا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے، تبلیغ کریں، دوسرے مجرم بنیں گے. اس وقت ہم مجرم ہیں، تبلیغ نہیں کر رہے. دیکھیں 1920 میں ہمارے مبلغ گئے امریکہ میں، مفتی محمد صادق صاحب، ان کو روک لیا. اس وقت خلیفہ ثانی نے کہا ان کا سامنا تھا مادی حکومتوں سے، اب ٹکر ہوئی ہے روحانی حکومت سے. اگر یہ باز نہ آئے تو دیکھیں کس طرح پڑخچے اٹھتے ہیں. ایک ہی طاقت تھی دنیا میں جو آپ جانتے ہیں کہ جو تبلیغ کی اجازت اپنے ملک میں نہیں دیتی تھی. 70 سال میں اس کے بت ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے، پڑخچے اڑے کہ نہیں اڑے. تو یہ بات حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے کہی کہ تبلیغ کریں. اس کے لیے انہوں نے منصوبے پیش کیے، اس کے لیے انہوں نے انجمن ترقی اسلام کی بنیاد رکھی، اس کے لیے انہوں نے چندے کی اپیل کی، اس کے لیے انہوں نے سارے جو انبیاء کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے. اگر اس کے کام کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، تمہیں ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تمہارا جو کام ہے وہ کرو، تبلیغ سے بات شروع کرو. جو انبیاء کا کام ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے. تم سمجھتے ہو ڈنڈا پکڑو اور لوگوں کو مارو، یہ کون سی اسلام ہو، یہ کون سی تبلیغ ہوئی. یہ بات ہے حضرت صاحب نے کی ہے، اور اس طرح ریلیونٹ بنتی ہے ہر بات وقت کے ساتھ ساتھ. اب دیکھیں جو انرجی انہوں نے ڈائریکٹ کی، انرجی جو تھی
یہ پتہ لگ رہا ہے کہ عالم اسلام میں انرجی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ہوا تیز چلتی ہے اس کو آپ کنٹرول کر لیں اور لگا کے پنچکی یا کوئی اس کے ذریعے سے سارا شہر اندھیرے میں روشن ہو جائے گا۔ تو اگر یہ جو انرجی پیدا ہوئی ہے اب وہ مس ڈائریکٹڈ ہے اور کوچہ و بازار میں نکل آئی ہے، کہیں دھماکہ ہو رہا ہے، لوگوں کے پڑخچے اڑ رہے ہیں، تو حضرت صاحب نے یہ انرجی کو چینلائز کرنے کے لیے منصوبہ پیش کیا کہ بھئی اسے تبلیغ کریں، اس کے ذریعے آپ کریں، اس کو چینلائز کریں، اور یہ سب سے زیادہ پریکٹیکل اور یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سب سے وقی ہے۔ ابھی تک سب اس کی حکمت جو سمجھ آ رہی ہے، آپ کے طریقوں سے تو اسلام اور بدنام ہوا ہے اور مشکل پیدا ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ تو اس وقت لوگوں کو روحانی پیاس تھی۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب امریکہ میں اس وقت مولانا روم کی ہے، جو قرآن جو ہے در زبان پہلوی کہی جاتی ہے۔ لوگ پیاس سے مارے جا رہے ہیں، تم دھماکے کر کے لوگوں کو ڈرا رہے ہو۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ وہ آپ نے سوال کیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کا بعد میں جواب کا موقع بنے گا، لیکن یہ جو ابھی ذکر آیا ہے انرجی کا، انرجی کو چینلائز کرنے کا، جس زمانے میں یہ 30s میں جا کے تو سیاسی تحریکیں ہندو پاکستان میں شروع ہوئی ہیں، کانگریس، آل انڈیا کانگریس کی اور مسلم لیگ پھر اس کے مقابل پہ، تو زیادہ زور اس زمانے میں یہ ہوا کہ ترک موالات کے نام سے انہوں نے کہ سول نافرمانی کی جائے، گورنمنٹ کی بات نہیں مانی جائے، ٹیکس نہیں ادا کریں۔ گاندھی جی نے بڑا جلوس نکالا، ان کو مہاتما کہتے ہیں، گاندھی جی نے بڑا اس میں تحریک چلائی کہ ٹیکس نہ دیے جائیں۔ اس وقت اور جو وہ ہیرو سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ جو کوئی خلاف قانون حرکت کرتے تھے، اکثر اس مثالیں ملتی ہیں، اس نے پٹری اکھیڑ دی، کسی نے ترقی پسند نے، اور کسی نے جا کے وہاں اور کسی بلڈنگ کو آگ لگا دی، سرکاری بلڈنگ کو نقصان پہنچایا، تو اس قسم کی مثالیں ملتی تھیں اور ان لوگوں کو ہیرو سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی آواز اٹھی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے نوجوانوں کو غیر قانونی حرکات کی طرف اکسا رہے ہو، اس وقت ان کو یہ ٹریننگ مل رہی ہے، اور جب تمہاری اپنی حکومت بنے گی آزادی کے بعد، یہ لوگ وہی کام تمہارے ساتھ کریں گے۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں